والسلام کی عمر 50 سال تھی، آپ علیہ السلام کو معراج ہوا۔ اب دوسری بات یہ کہ معراج کیوں ہوا؟ معراج اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام کو حضرت اللہ جل شانہ نے مرتبہ دینا تھا، مقام دینا تھا۔ اور وجہ کیا بنی؟ بنیادی 3 وجہیں جو نشر الدین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سیرت پر مشتمل کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ بنیادی 3 وجوہات بنی۔ اور دوسری ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا کہ 2 وجوہات بنیادی ہیں جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو معراج پہ بلایا گیا۔ تو وہ تینوں وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کے نکاح میں اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی۔ یہ 25 سال کی عمر میں آئی۔ اب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تک پہنچ چکی ہے، یعنی 25 سال کی رفیقہ حیات اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے غم کا سال ہے۔ آپ کی رفیقہ محترمہ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا غم کا سال ہے، عام الحزن۔ صحابہ کرام نے کہا کہ غم کا سال ہے۔ ایک تو یہ صدمہ تھا، ابھی اس دکھ سے باہر آپ علیہ السلام نہیں گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے شفیق و رفیق اور آپ کے مہربان چچا ابو طالب، ان کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یعنی آپ کے چچا تھے۔ یہ آپ پر صاحبانی کیے ہوئے تھے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ایک تو یہ دکھ تھا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور سیرت المصطفیٰ کے اندر ایک اور بات بھی لکھی گئی ہے کہ ایک تو ان کے انتقال کا دکھ تو تھا ہی تھا، لیکن مزید دکھ اس وقت بڑھ گیا کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، آپ علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم کے لوگ کہیں گے کہ ان نے آپ اپنے بھتیجے کا دین جو ہے مرنے کے ڈر سے جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ بڑا دکھ ہوا آپ علیہ السلام کو۔ 2 صدمے ہوئے، ایک اماں خدیجہ کبریٰ ان کا انتقال، دوسرا آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال، اور تیسرا ایک اور بھی دکھ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب یہ 2 دکھ آئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سوچا کہ طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی جائے۔ آپ علیہ السلام طائف کے میدان میں گئے، آپ علیہ السلام یکے بعد دیگرے ان تینوں سرداروں کے پاس گئے، اور نعوذ باللہ من غضب اللہ، تینوں نے آپ کی جو ہے دین کی دعوت کو رد کر دیا، ان کا انکار کر دیا۔ اور مزید پھر یہ ہوا کہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے وقت کافی درکار ہے۔ پھر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، انہوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے اور سیٹیاں بجائی، آپ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث کی راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب جنگ سے واپس آئے اور آنے کے بعد میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ جنگ یا جنگ بدر تھا یا وہ جنگ احد تھا؟ بتایا کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری تکالیف کو اگر ایک سائڈ رکھ دیا جائے اور ایک سائڈ طائف کی تکلیفوں کو رکھ دیا جائے تو ساری تکلیفیں کم پڑ جائیں گی اس کے مقابلے میں جس طرح مجھے طائف کے اندر ستایا گیا۔ 3 واقعات آپ علیہ السلام کے غم کا سال۔ جب اس غم سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہے، غم زدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا، گویا ریفریش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا، وہاں جنت کی سیر کرائی، جہنم کو دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے عرش معلیٰ اور تحت الثری ان ساری چیزوں کو دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت اللہ جل شانہ سے ملاقات کی، ان سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہے۔ اب یہ معراج جو سفر جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو زمینی حصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسرا کا سفر۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، اسرا یسری اسران، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو زمین پر چلنا۔ تو یہ اسرا کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے۔ یہاں سے اوپر جو ہے اس کو کہا گیا معراج، عروج، اونچائی سے عروج۔ یہ بیت اللہ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر، گویا اس رات کے اندر 2 سفر ہیں۔
ایک تو اسرا کا سفر ہے اور ایک معراج کا سفر ہے۔ قرآن پاک نے دونوں کی وضاحت کیا، حضور علیہ السلام کے احادیث سے بھی دونوں کی وضاحتیں ہمیں جو ہے ملتی ہیں۔